اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بہت زیادہ ہی تعریف کر دی. اور ڈاکٹر محمود صدیقی صاحب یہاں موجود ہیں. ان کی موجودگی کے بعد مجھے کچھ بولنا بہت امبیرسنگ سچویشن ہو جاتی ہے, بیکاز ہی از سچ اے گڈ اسپیکر اینڈ ہی سچ اے لرنڈ مین. اب تو مجھے باقاعدہ ٹیچر بھی ہو گئے اور میں ایسی تفسیر کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں. سر نے جیسے بات کی, اس وقت ہم یوم تکریم شہداء منا رہے ہیں. شہداء دو تین قسم کے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں. ایک تو شہید وہ ہے جو اپنی جان بچاتے ہوئے یا مال بچاتے ہوئے شہید ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا شہید ہو گیا, کسی کو ٹارگیٹ کلنگ کر دی گئی اس کی ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ, ریلیجس آئیڈینٹی کی بنیاد پہ, جیسے کہ اسماعیلی کمیونٹی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا. شیعہ جینوسائیڈ پاکستان میں چلتی رہی عرصے تک, اور آف کورس اس میں ہمارے لوگ ملوث نہیں تھے, لیکن بیرونی سازش اور بیرونی عوامل اس میں کار فرما تھے. اس کے بعد اس کو ہم شہادت کا وہ ہم کہیں گے, اس میں بندے کو پتہ نہیں تھا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا. یقیناً خطرہ تو لاحق رہتا ہے, لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ میں کس وقت کب کہاں شہید کر دیا جاؤں گا. اور دوسرے قسم کے شہداء وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے, لیکن پھر بھی وہ ریڈی رہتے ہیں اور اپنی کاز کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. ہمارے پاک فوج کے جو نوجوان ہیں جب وہ سرحدوں پہ جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے. کبھی بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, کوئی سانحہ ہو سکتا ہے, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہی کوئی تفریح کار ہو یا پاکستان سے باہر. جیسے وجہ سرحدوں پہ بھی آن اینڈ آف شیئرنگ اور وغیرہ یہ سب چلتی رہتی ہے. اور اب تو 4th اور 5th جنریشن وار کا جیسے سر نے ذکر کیا, ہم سب جانتے ہیں کہ اب تو ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کی. ہم تو دوسری قسم کی جنگیں لڑ رہے ہیں اس وقت, اور اسی نمبر آزما ہے, اور ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریڈی بھی نہیں ہے. شاید ابھی اس پہ اتنا لٹریچر اور اس کی ٹریننگ اس حد تک پہنچی ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کر سکیں. اور ہمارے سوشل سائنٹسٹ کا یہ فرض بنتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ وہ بہت ہی متحرک ہو کے کام کریں تاکہ نوجوان نسل کو اس 4th اور 5th جنریشن وار سے, اس سے کانسیپٹ سے اور اس سے نبرد آزما ہونے سے ریڈی کر سکیں. تو دوسرے قسم کے شہداء جو ہوتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار پاک فوج کے شہداء پہ جو تنقید کرتے ہیں وہ لوگ یوزلی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو تو پیسے ملتے ہیں, ان کو تو جاب کر رہے ہیں, جاب کی لائن میں شہید ہو گئے تو کیا بڑی بات ہے. تو میں اس پہ یہ کہوں گا کہ جاب, ایسی جاب جس میں ان کو پتہ ہے, چاہے وہ پولیس کی جاب ہو چاہے وہ فوج کی جاب ہو, ان کو پتہ ہے کہ ان کی جان کو ہر وقت خطرہ ہے, کسی وقت بھی اٹیک ہو سکتا ہے. کتنی دفعہ ہمارے بیچ میں پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں. تو آپ بھی ایسی جاب کر لیں اگر آپ اپنی جان پاکستان کے لیے قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں یا لوگوں کے لیے قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, تو آپ بھی ایسی جاب جوائن کر لیں جس میں جان کا خطرہ ہو. لیکن وہ نہیں کریں گے کیونکہ جان سب کو پیاری ہوتی ہے, تو یہ جذبہ ہر ایک میں کار فرما نہیں ہوتا. اس کے لیے کچھ مائیں بچوں کو بچپن سے تیار کرتی ہیں, اور الحمدللہ پاکستان کی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو بچپن سے تیار کرتی ہیں فوج میں بھیجنے کے لیے, اور وہ جذبہ شہادت سے سرشار ہوتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے بھی. دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جو پاکستانی فوج ہے وہ نیشنلزم کی بنیاد پہ جنگ لڑتی ہے. پاکستانی قوم جو ہے وہ مسلمانوں کی فوج نہیں ہے, وہ تو پاکستان کے نظریے کی خاطر جنگ لڑ رہی ہے. تو پاکستان کا نظریہ کوئی اسلام کے نظریے سے الگ تھوڑی نہ ہے. اور کیا پاکستان میں کیا مسلمان نہیں بستے جن کے دفاع کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں؟ تو یہ کانسیپٹ بھی بالکل غلط ہے, فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے میں سمجھتا ہوں. اداروں پہ تنقید کی جاتی ہے اور کرنا آئی تھنک ہیومن رائٹس کے تحت ضروری بھی ہے. کہیں نہ کہیں ہم سب کو ایک دوسرے پہ تنقید کرتی رہنی چاہیے تاکہ ہم سب اپنی لمٹس میں بھی رہیں اور اپنی تصحیح بھی کرتے رہیں. لیکن لمٹس کراس نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے اداروں کی ایسی تضحیق کی جائے, ایسا ان کے عزت کو پامال کیا جائے کہ دنیا میں زد ہسائی ہو. آپ کے فوج کی وجہ سے ہی آپ اور میں یہاں سکون سے موجود ہیں. سوڈان میں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا, میری کزن سوڈان میں موجود ہیں, اپنے ہسبینڈ ان کے سودانی ہیں اور فیملی. ادھر فوج اور پیراملٹری فورسز میں آپس میں لڑائی چھڑ گئی. 10 دن تک ان کی واٹر سپلائی کٹ تھی, they were without water for 10 days. And I kept talking to embassy people and all politicians etc. سب کو میں پوری ٹرائی کر رہا تھا. And they said کہ ہم میری کزن کے پاکستانی نیشنل بھی ہیں, ان کو پاکستانی کا پاسپورٹ بھی ہے, تو نے کہا ہم ان کو تو بچا لیں گے, ان کے ہسبینڈ کو ان کے بچوں کو نہیں بچائیں گے بیکاز دے آر سوڈانیز. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شکر ہے کہ ہمارے پاس پاک فوج ہے, کہ ہماری پاک فوج ہمیں اس طریقے کی خانہ جنگی سے بچا سکتی ہے.
اگر یہی صورتحال ہمارے پاس ہو جاتی, بیکاز ان دنوں میں اتنا ڈپریس تھا کہ اگر وہ صورتحال ہمارے ساتھ ہو جاتی, ہم پاکستان میں ہم کیا کرتے. شکر ہے وی ہیو اے اسٹرانگ آرمی, اسٹرانگ فورسز ٹو پروٹیکٹ اس فرام آل دیز ایول آئیڈیاز اینڈ ایول مائنڈیڈ پیپل, whether they are from inside the state or from outside the state, جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان سے باہر لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو وی شوڈ بی گریٹفل ٹو پاکستان آرمی, پاکستان ایئر فورس, پاکستان نیوی فار ڈیفینڈنگ پاکستان, اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز ایز ویل فار پروٹیکٹنگ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. ہمیں بہت دفعہ لگتا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ بیک لاگ ہمیں نہیں پتہ ہوتا, اور نہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے. ہم تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں احتجاج کرنے, بینگ اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ فوراً پے کارڈ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی آزاد کرو اور ایکسٹرا جوڈیشل جو آپ نے کڈنیپنگ کر لی ہے اس کو رہا کرو. لیکن دے ڈو ہیو دیئر ریزنس سم ٹائمز, اینڈ سم ٹائمز they cannot tell these things to us. They are common people. جو اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں وہ لیک نہیں کیے جا سکتے, اور مجھے پورے پاکستان کی فوج اور پاکستانی ایجنسیز پہ اعتماد بھی ہے, اور ہم سب کو ہونا بھی چاہیے, اور کسی بھی نظریاتی اختلاف میں اتنے حد تک آگے نہ بڑھ جائیں کہ اپنے ہی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کے خلاف حرصہ سرائی کریں. اور اسی طریقے سے میں سر آپ کے اجازت سے وہ واقعہ نریٹ کروں گا حضرت امام احمد بن حنبل کا, کہ جب ان کو مسئلہ خلق قرآن کے سلسلے میں کوڑے لگائے جا رہے تھے, مامون کے دربار میں ان کو بلایا گیا, اور تو وہ دعا کرتے تھے بعد میں کہ ابن الہیثم پہ اللہ رحم کرے. تو ان کے بچوں نے کہا کہ کون ہے ابن الہیثم, نہ آپ کے دوست احباب میں کوئی ہے, نہ آپ کے تلامذہ میں سے کوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے جس نے مجھے کہا تھا جیل میں کہ مجھے کوڑے پڑے میں نے چوری نہیں چھوڑی, مجھے کوڑے پڑے میں نے ڈاکہ ڈالنا نہیں چھوڑا. تو اے احمد تم تو حق پر ہو, تم کوڑے لگنے کے ڈر سے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ جانا. تو بھلے ہمیں کتنے بھی خطرات ہوں, کتنے بھی دھمکیاں دی جا رہی ہوں, جو ہمیں صحیح لگتا ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ حق ہے, اس کے لیے ہمیں کھڑے رہنا چاہیے. اینڈ آئی فیل پراؤڈ کہ میرے والد صاحب کو 1998 سے دھمکیاں دی جاتی تھیں. اس زمانے سے ان کے خلاف فتاویٰ دیے جاتے تھے علماء کرام کی طرف سے, لیکن انہوں نے اس کو فیس کیا, اینڈ ہی واز نیور افریڈ ٹو اسپیک ہز ہارٹ آؤٹ, اینڈ ہی واز الٹیمیٹلی مارٹرڈ. And I was having a debate with my colleagues, Dawites, and they were blaming me for supporting transgenders. وہ کہہ رہے تھے کہ تم فتنہ پھیلا رہے ہو, اور اس ایشو پہ تم کیوں بول رہے ہو, یہ سب چیزیں تم لوگ لبرل لوگوں کا یہ مسئلہ ہے, تم لوگ دین سے دور کرتے ہو لوگوں کو. تو they were all in USA. تو I was telling them کہ دیکھو تم لوگوں کا تو بولنا بنتا ہی نہیں ہے کہ تم لوگ سب امریکہ میں ہو. میرے پاس تو آپشن تھا, مجھے تو پریزیڈنٹ صاحب نے کال کر کے بولا تھا کہ حسان we want you and your family to be settled outside and we will facilitate you people, and I refused because I wanted to live in Pakistan. So I am living by choice here in Pakistan. So I do have more right to speak about people, about Pakistan and about Muslims here rather than you people جن کو موقع ملا وہ باہر چلے گئے. اور ان میں سے کچھ لوگ تو مجھ سے لٹر بنوا کے لے کے گئے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ. And then they were blaming me that you don't have the right to talk about the people in Pakistan and about the oppressed communities like transgenders or whatever minorities. So ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ جب ہم اپنی ذات سے کتنا پاکستان کو دے رہے ہیں اور اپنی ذات کی نفی کر رہے ہیں, تو پھر ہی ہمیں حق ہے کہ ہم کوئی ڈیمانڈ بھی کریں. اور اسٹیٹ ہمارے لیے بہت کچھ کر رہی ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ آئندہ بھی جو پاکستان کی بہتری میں ہوگا وہی کرتی رہے گی. وی شوڈ سپورٹ آور فورسز. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.